اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ صلوات پڑھیں۔ اس نشست کی دوسری مجلس ہے یا دوسرا ایپیسوڈ کہیے یا سیریز وائز ہم جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے اسلامک سسٹمز۔ بہت سوں کو یہ ٹاپک بہت انوکھا اور الگ لگے گا کیونکہ نظام اور سسٹمز اس پر زیادہ بات نہیں ہوتی، جبکہ اصل میں اسلام ایک دین ہے۔ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ مذہب میں کلچر ہوتا ہے اور مذہب میں کچھ رسومات ہوتے ہیں، لیکن دین قانون ہے۔ ہمارا اسلام ایک قانون کا نام ہے۔ قرآن اس قانون کی کتاب ہے اور رسول کی زندگی اس قانون کا عملی جامہ ہے۔ رسول کی زندگی، پوری زندگی اگر دیکھا جائے تو رسول اللہ نے کیا کیا؟ پوری زندگی میں ایک حکومت قائم کی اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچنے کے بعد اللہ نے اس پوری حکومت کو، اس پورے نظام کو مکمل طور پر اس سے راضی بھی ہوا اور اس کو مکمل بھی کیا۔ اس کے بعد اسی حکومت کو مولائے کائنات کے سپرد کی گئی، ایک امامت کا سلسلہ ہوا، یعنی اس حکومت کو سنبھالنے والے اللہ کی طرف سے معین ہونے لگے۔ امامت کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو، جو اللہ کا نظام ہے، وہ اللہ کا بندہ کوئی اس کو سنبھالے، یعنی حکومت کو سنبھالے۔ اب جب کہ حکومت کسی اور نے لے لی تو یہ ایک طرح سے فساد برپا ہوا۔ وہ اسی لیے ہوا اور آگے چل کر امام حسین علیہ السلام کو قیام بھی اسی لیے کرنا پڑا کیونکہ اللہ کا نظام، اللہ کی جو حکومت ہے وہ ایسے کے ہاتھ میں چلی گئی تھی، جس کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے، کہ جب پوچھا گیا امام حسین علیہ السلام سے کہ یا امام آپ نے قیام کیوں کیا، تو امام نے فرمایا ان ہؤلاء قوم لزموا طاعۃ الشیطان، کہ یہ قوم ابھی ایسی ہو گئی ہے، یہ زمانہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہاں پر اللہ کی حکومت ختم ہو گئی ہے، اللہ کا نظام ختم ہو گیا ہے اور شیطان کی اطاعت کو لوگوں نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وَتَرَكُوا طَاعَةَ الرَّحْمَٰنِ، اور رحمان کی جو اطاعت ہے، رحمان کا جو نظام ہے، رحمان کی جو حکومت ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور کیا کیا ہے؟ وَأَظْهَرُوا الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد پھیلا رکھا ہے۔ یعنی اللہ کا نظام زمین پر نہ ہونا از ایکول ٹو فساد فی الارض، یعنی زمین پر فساد۔ اگر اللہ کا نظام نہیں ہے زمین پر تو فساد ہے زمین پر، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ اور فساد کو ختم کرنا ہر مومن کے اوپر لازم ہے، اور ایسے فساد کے اندر خوش ہو کر، اطمینان ہو کر، مطمئن ہو کر جینا یہ حرام ہے۔ آپ کسی سے بھی مولوی سے پوچھئے، کسی بھی عالم سے پوچھئے اس بات کو، اور اصل میں لازم ہے اس کے لیے کوشش کرنا، کم سے کم کوشش کرنا، اور کم سے کم طاغوتی نظام کو اپنے دل میں برا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور کیا ہے؟ وَابْتَلُوا الْحُدُودَ، اور حدود کو پار کیا ان لوگوں نے۔ دیکھیے، اگر اللہ کا نظام آج ہوتا تو کوئی مسلمان غریب اور فقیر نہیں ہوتا۔ آج اللہ کا اگر نظام ہوتا تو کوئی بیماری کا شکار ہو کر ہاسپٹلس میں جانے کے بعد ان کو لوٹا نہیں جاتا اس طرح۔ آج اللہ کا نظام ہوتا تو اس طرح شادیاں میں اتنا دھن دولت خرچ نہ ہوتی، اور کچھ شادیاں ایسی ہیں کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی شادیاں ہی نہیں ہو رہی۔ ایسا نظام نہیں ہوتا۔ اور یہاں پر آگے ہے کہ وَاسْتَعْصَرُوا فِي أَمْوَالِ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ،
مسکین اور مساکین کا جو مال ہے وہ لٹایا جا رہا ہے، وہ ہڑپ کیا جا رہا ہے ان بنی امیہ کی طرف سے۔ یعنی اللہ کے نظام ایک نظام یہ ہے کہ بیت المال کا نظام، یعنی امیروں سے لیا جائے اور فقیروں اور فقراء تک اور جو محتاج ہیں یا جو حقدار ہیں ان تک پہنچایا جائے، یہ نظام ہے۔ اور سودی نظام نہیں ہے۔ سودی نظام سے کیا ہوا ہے، امیر امیر ہو رہے ہیں، غریب غریب ہو رہے ہیں۔ سودی نظام سے لوگوں کے قرض بڑھ رہے ہیں۔ سودی نظام سے پورا مال ایک جگہ جمع ہو رہا ہے۔ اور بیت المال کا جو نظام تھا رسول اللہ کا، وہ اس سے ایسا ہو رہا تھا کہ امیروں کا مال ایک جگہ آ کر جو حقدار ہیں ان تک پہنچ رہا تھا، یہ نظام۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں صرف نظام کی بات کر رہا ہوں، میں کوئی ثواب کی بات کیوں نہیں کر رہا ہوں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں لیکن قانون کی کتاب کے طور پر کر رہا ہوں، کوئی آیت ثواب کے لیے کیوں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں جو آج تک جو بتایا گیا ہے یہ چیزیں ممبروں سے نہیں بتائی جا رہی ہیں، اور میں بھی یہ ویڈیوز اپنے گھر میں بیٹھ کر اس لیے نکال رہا ہوں کیونکہ ایسے موضوع کو ترجیح نہیں دی جاتی، لوگ سننا پسند نہیں کرتے، اور اس طرح ہمارا ممبر پر جانا بھی مشکل ہوتا ہے کہ ایسے موضوعات کو لے کر۔ لیکن اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو گویا ہمارا علم حاصل کرنا بیکار ہے۔ نماز تو کوئی بھی پڑھا لیتا ہے، نماز پڑھانے کے لیے اتنے سال پڑھ کر آنا، صرف آپ 20 سال 25 سال ہی حوزے میں پڑھ کر آ کر آپ ایک مسجد میں نوکری کر رہے ہیں، اللہ نے اس کے لیے نہیں بنایا ہے، بلکہ ایک حکومت قائم کرنے کے لیے، اپنی ایک حکومت قائم کرنے کے لیے، ایک نظام قائم کرنے کے لیے علماء کو چاہیے کہ زمین پر پھیلے اور اللہ کی حکومت اس کو قائم کرے جہاں نہیں ہے، اور کم سے کم ہم یہ کر سکتے ہیں کہ لوگوں کو آگاہ کر سکتے ہیں، ورنہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ آپ کیا کر رہے تھے، کون سے نظام میں جی رہے تھے، کیا یہ نظام اسلامی نظام تھا، کیا قرآن کوئی ثواب دینے کی صرف کتاب تھی؟ قرآن تو قیامت کے دن گواہی دے گا کہ ان لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا۔ تو خیر میری ٹاپک اور کہیں چلی جائے گی، تو امام حسین علیہ السلام اور کیا فرمائے ہیں، وَأَنَا أَوْلَى مَنْ قَامَ بِنَصْرَةِ دِينِ اللَّهِ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے دین کی نصرت کے لیے میں اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ نے جو مجھے ہدایت دی ہے تو کہیں نہ کہیں میں سمجھ رہا ہوں کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں کہ یہ باتیں میں آپ تک پہنچاؤں۔ اگر آپ نے میرا ساتھ دیا کو اور آگے بڑھانے کی کوشش کیا تو ہم ہر مسجد میں یہ نظام قائم کر سکتے ہیں، ہر مسجد کو لے کر آگے بڑھ سکتے ہیں کہ مسجد میں ہم اکانومک سسٹم بنا سکتے ہیں، مسجد میں ہم ایک میڈیسن سسٹم کا ایک دفتر جیسا رکھ سکتے ہیں، مسجد میں ہم سوشل سسٹم کا ایک نظام قائم کر سکتے ہیں، مسجد سے ہم ایجوکیشن سسٹم قائم کر سکتے ہیں۔ ایجوکیشن میں کیا ہے، ہم صرف یہ طاغوتی نظام کو سسٹم سمجھ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ہماری قانون کی کتاب ہے اس کو پڑھائیے قانون کے طور پر، یہ ایجوکیشن سسٹم ہے۔ آیت کیا کہہ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا نظام زمین پر قائم کرو، اور اللہ کے رسول نے جو نظام قائم کیا ہے اس کی اطاعت کرو، وہ اولی الامر منکم، اور اس کے بعد ایک اولی الامر ایک یعنی امر دینے والا، ایک حکومت چلانے والا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ہونا چاہیے، تمہارے پاس اللہ کا نظام ہونا چاہیے، اولی الامر تمہارے پاس ہونا چاہیے، اور اس کی اطاعت تم پر لازم ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر تم کسی معاملات میں کانفلکٹ میں پڑ جاؤ اور کسی تنازع میں، تو فَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، والرسول، اور رسول کی طرف پلٹ آؤ۔ یعنی کوئی بھی جوڈیشل معاملہ ہو، کوئی بھی فیصلہ کرنا ہو، کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تو ہم کو اللہ و رسول نے کیا بتایا ہے، شریعت نے کیا بتایا ہے، اس کے مطابق فیصلہ کرنے کا کوئی نظام ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہے جو بورڈز ہیں، شریعت بورڈز، شیعہ شریعت بورڈ بھی الگ ہے، لیکن اس میں کیا کام ہو رہا ہے، کام ہونا چاہیے۔ تو وہ بورڈز بنانا الگ چیز ہے اور کام کرنا الگ چیز ہے۔ ہم اپنے مسجدوں میں اگر ایسے فیصلے ہوتے رہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جو مومنین کے جو تنازع ہیں اس کو ختم کرتے رہیں، تو آپس میں ایک اتحاد رہے گا، اور یہی ہوتا تھا۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر،
اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو یہ کام کرنا ہوگا، تم کو اللہ و رسول کے پاس آنا ہوگا۔ اگر نہیں آتے تو پھر قرآن آگے کیا کہتا ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آگے کی آیت، اس کے پہلے اس کو کمپلیٹ کر دیتا ہوں۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اگر ایسا کرتے ہو یعنی تم اللہ و رسول کی طرف پلٹ کر آتے ہو تو یہ بہترین چیز ہے تمہارے لیے۔ آگے قرآن کہتا ہے الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا، اے رسول تم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو مومن، جو سمجھتے ہیں آپ کو مسلم، جو سمجھتے ہیں آپ کو بہت ہی ایماندار، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں بما انزل الیک، جو تمہارے اوپر نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور تمہارے اوپر جو پہلے نازل ہوا اس پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، لیکن جب معاملہ نظام کا آتا ہے، بات سسٹمز کی آتی ہے تو پلٹ جاتے ہیں طاغوت کی طرف۔ جب اکانومک سسٹم کی باتیں آتی ہے تو وہ خوش ہیں سودی نظام سے، جب میڈیسن سسٹم کی بات آتی ہے تو خوش ہیں کیمیکل نظام سے، جب فیصلوں کی بات آتی ہے تو خوش ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے۔ تو یہاں ہم نظام دوسروں کا اپنائے ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو مومن سمجھ رہے ہیں، اسی بات پر یہ آیت بات کرتی ہے۔ الم تر الی الذین، ان لوگوں کو اے رسول آپ نے نہیں دیکھا، یزعمون انہم آمنوا، وہ زعم کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں، وہ گمان کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو خیال کرتے ہیں کہ وہ آمنو ایمان والے ہیں، بما انزل ایمان لا چکے ہیں اللہ پر اور رسول پر، لیکن یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حکومت کس کی اپنائے ہوئے ہیں؟ طاغوت کی۔ وقد امروا ان یکفروا بہ، جبکہ اس کو ختم کرنے کی اللہ نے صلاح دی ہے، اس کو نہ ماننے کی اللہ نے صلاح دی ہے۔ اللہ کا حکم ہے کہ تم اس سے کفر کرو، یعنی اس کو نہ مانو، اس سے انکار کرو۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان تو بہکانے والا ہے۔ تو کل کی بات اور آج کی بات یہاں تک پہنچی ہے کہ ہمارے پاس کوئی نظام اللہ کا نہیں ہے، تو آگے ہم ایک ایک نظام پر بات کرتے ہوئے اس کو کس طرح ہم اپنی مسجدوں میں قائم کر سکتے ہیں۔ جتنے بھی جو مسجدیں ہیں اور ٹرسٹیز ہیں یا پھر اس کے جو ٹرسٹ ہے ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے، اور جو مسجد کے جو علماء ہیں جو وہاں پر کام کرنے والا ان کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ میرا مقصد ہے امپلیمنٹ کرنا، وہاں پر قائم کرنا۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ایسی نظام اب ہمارے مسجد کے میں ہو اور اس سے اطراف کے مومنین فائدہ اٹھائیں، تو اس پر آگے ڈیٹیل میں اور ہم کام کر سکتے ہیں۔ اس کے جو علماء ایکسپرٹ علماء بھی ہیں ان سے بھی رائے مشورہ کر کے ہم کام کر سکتے ہیں۔ کوئی اکانومک سسٹم میں پڑھائی کر رہا ہوگا، ابھی بھی پڑھائی کر رہا ہوگا یا پھر ماہر ہوگا، اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم۔ کوئی میڈیسن سسٹم پر میں آگے ہوگا، اس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم آگے۔ لیکن نظام بنانا بہت ضروری ہے۔ میں یہاں صرف آپ تک لوگوں تک بات پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں جو اکثر ممبروں سے نہیں بیان کی جا سکتی یا نہیں کی جاتی۔ اور آخر میں نے یہ کہا تھا کہ ہم امام حسین علیہ السلام نے جو قدم اٹھایا ہے اسی نظام کے لیے، کہ انہوں نے دیکھا کہ میرا نانا کا نظام ختم کر دیا گیا ہے اور میرے نانا کا جو نظام ہے اس پر ابھی طاغوتی نظام غلبہ پا چکا ہے، تو میرے خون کی ضرورت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کس طرح اپنا قدم آگے بڑھایا، وہ ایک پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ایک مقتل، ایک معتبر مقتل، گزشتہ ایپیسوڈ میں ہم نے وہ مقتل کا نام نہیں بتایا تھا۔ مقتل کا نام ہے لہوف، لہوف بھی کہتے ہیں، پورا نام الملفوف علی قتل الطفوف ہے۔ اس مقتل کو ہم پڑھیں گے، سید ابن طاووس کی ہے ایک کتاب، اور اس کی ایک روایت میں نے پڑھی تھی تمہیداً جو ہے، اور ابھی شروعات نہیں ہوئی، اس سے پہلے 2 روایت ہیں، آج ایک روایت پڑھیں گے، اس کے بعد ہم کل سے اور آگے بڑھیں گے۔ اور یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اس مقتل کو یا اس مقتل کی روایتوں کو کوئی اپنے یہاں پڑھانا چاہتا ہے یا مصائب کے طور پر یا پورا صرف مقتل ہی پڑھنا ہے تو بھی ہم فری میں اس کو پڑھیں گے آپ۔ لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ ہم جذباتی تقریر اور جذباتی رلانے والے باتوں کو سنتے رہتے ہیں، لیکن ایک
معتبر مقتل کم سے کم ہم لوگوں کو جاننا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کس طرح قدم اٹھایا اور ان کو کہاں پر کتنی اذیت ہوئی اور کس بات پر اذیت ہوئی، کیوں اٹھایا۔ تو ابھی میں جو بات بتا رہا ہوں نظام، اس پر کو سمجھنے کے لیے بھی ہم کو آسانی ہوگی۔ یہاں پر میرے پاس 2 کتابیں ہیں۔ ایک کتاب ہے موسوعۃ کلمات الامام حسین علیہ السلام۔ موسوعہ مطلب انسائکلوپیڈیا ہے، یعنی اس کتاب میں امام حسین علیہ السلام نے جتنی بھی اپنی زندگی میں باتیں کی ہیں یا بیان کیا ہے یا خطوط لکھے ہیں یا کسی کو خطبہ دیا ہے، یہ سب باتیں اس میں ہیں۔ اور ایک ہے الملفوف علی قتل الطفوف سید ابن طاؤس کے۔ تو دونوں میں سے ہم استفادہ حاصل کریں گے اور اس کو پڑھتے رہیں گے۔ اس طرح آپ ایک طرف نظام کے بارے میں بھی سمجھتے رہیں گے اور دوسری طرف یہ جو معتبر مقتل ہے اس کی روایتوں بھی سنتے رہیں گے۔ تو یہ ایپیسوڈ، یہ سیریز وائز ہمارا چلتے رہے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہم سے جڑیں، اور ہم کو صرف بیان نہیں کرنا ہے، یہ یاد رکھیے، ہم کو نظام کو قائم کرنا ہے۔ لہٰذا مسجدوں میں سے یہ کام کس طرح کیا جا سکتا ہے، اس کا پورا ایک ڈیٹیل ہم نے ایک پلاننگ بنائی ہے۔ آپ اگر ہم سے رابطہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر ہم آگے کام کر سکتے ہیں، اور اگر نہیں بھی کرتے، کوئی اگر ہماری باتیں کوئی سننا پسند نہیں کرتا یا یہ باتیں آپ کو بیکار لگ رہی ہیں، اور یہ کام جو ابھی نظام ہے، آج جو موجودہ پولیٹیکل نظام ہے ڈیموکریسی، اس سے آپ خوش ہیں، آج جو کیمیکل کا میڈیسن سسٹم ہے اس سے آپ خوش ہیں، آج جو بینکنگ سسٹم ہے، سودی نظام، اس سے آپ خوش ہیں اور کچھ کرنا نہیں چاہتے، تو کوئی بات نہیں، ہمارا کام تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ اس کے جواب دہ آپ قیامت کے دن ہوں گے، لیکن پھر بھی ہمارا کام جو ہے وہ ہم کرتے رہیں گے۔ میڈیسن سسٹم پر ہم کام کر رہے ہیں، اور یہ آج کا جو میڈیسن سسٹم ہے وہ کتنا خطرناک ہے انسان کے جسم کے لیے، اس پر بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں، وہ بھی آپ سنتے رہیے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ جو کتاب معتبر مقتل ہے، اس میں ایک روایت ہے، وروی عن مولانا صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، من ذکرنا عندہ، ہمارا ذکر کسی کے پاس اگر کیا جا رہا ہے، ففاضت عیناہ، اور اس کی آنکھ اگر بھر آئے اور اس کی آنکھ سے آنسو آ جائے، ولو مثل جناح الذباب، چاہے مکھی کے پنکھ کے برابر ہو، غفر اللہ لہ ذنوبہ، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، ولو کانت مثل زبد البحر، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو ایسے جب روایتیں ہم سنتے ہیں ممبر سے، تو ہم زیادہ سے زیادہ رونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کچھ آنسو آ جائے اور ہمیں جنت مل جائے، لیکن یہ وہ ان آنسوؤں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آنسو ان آنسوؤں کی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں دکھ ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس رسول کا نظام نہیں ہے اور امام حسین علیہ السلام کو اس لیے قتل ہونا پڑا۔ اس دکھ سے ہم رو کر اس پر عمل کرنے کی ٹھانیں گے، وہ آنسو کی بات ہو رہی ہے۔ صرف ہم آوازیں سن کر روئیں گے اور جو رلانے کی کوشش کرے گا اسی کو ہم ممبر پر بٹھائیں گے، یہ آنسو اتنا فائدہ آپ کو نہیں دیں گے۔ لیکن یہاں پر جو روایت ہو رہی ہے وہ آنسو اس لیے ہے کہ ایک آنسو نکلنے پر ایک انسان کے پورے گناہ معاف ہونا اور جنت حاصل کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں سوچے کہ یہ امام حسین علیہ السلام جو قتل ہوئے ہیں ہمارے نظام کا ختم ہونے کی وجہ سے ہوئے ہیں، آج مجھے اٹھنا ہے اس نظام کو بنانے کے لیے، اور یہ سوچ کر اگر وہ روئے تو وہ اس کے لیے ہے۔ تو یہاں پر ہم آگے اور پڑھتے ہیں بعد میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والحمد للہ رب العالمین۔